العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالا رخام، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام، اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف لوٹ رہا ہے، اور آج جمعۃ الوداع کے موقع پہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ ایام معدودات کا جو فرمان ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں جو گزر جائیں گے، وہ پورے ہو گئے۔ رمضان المبارک کا جن ساتھیوں نے احترام کیا، روزے رکھے، ذکر کیا، قرآن پڑھا، درود کی کثرت کی، نماز تراویح ادا کرتے رہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان ہے امت مسلمہ اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ خیال تھا میرا کہ عظمت قرآن پہ بات کی جائے، تو اسی حوالے سے چند باتیں اسی ٹاپک میں ہی میں لے کے آؤں گا، لیکن یہ انتہائی اہم باتیں ہیں جن کا آج انتخاب کیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں کو کشادہ کیا جائے۔ جس وقت اتحاد اور اتفاق مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جب یہ معاملہ حل ہو گیا ہمارا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اپنی اپنی جگہ پہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کی کوشش کی جائے۔ کابل، قندھار، دشت لیلہ، تورا بورا، عراق، فلسطین، کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، گوانٹا ناموبے، جہاں جہاں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں
دنیا میں 57-58 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن ہر جگہ پہ مسلمانوں کا ہی کچھ تو خون ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ہی ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کہیں عید کے دن ہی بچوں اور عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کہیں قیدیوں میں سے ایک قیدی کو نکال کے منظر عام پہ لایا جاتا ہے اور سب کے سامنے جانور کی طرح، بکرے کی طرح اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ کہیں لوگوں کے سامنے ایک شخص کو الٹا لٹکایا جاتا ہے اور پھر اس کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ کہیں جس طرح بکرے کی کھال اتاری جاتی ہے تو اسی طرح انسان کو لٹکا کے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہماری زبوں حالی اور یہ پستی کیوں ہے؟ اس پہ دانشور بھی اپنے تبصرے پیش کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے حساب سے بات کرتا ہے کہ آخر یہ کچھ تو خون کب رکے گا، مسلمانوں پہ جو ظلم پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ کب بند ہوگا۔ اس چیز پہ لوگ تبصرہ بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ناقص علم کے مطابق جو ایک حساب لگایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سی کمیاں آ گئیں۔ مسلمان کی جو شان ہونی چاہیے تھی وہ شان نہیں رہی مسلمان کی۔ عرب بولتے تھے تو دنیا عیسائیت و یہودیت کام جاتے تھے۔ آج وہی عرب ہیں جو یہودیت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، عیسائیت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے یہود و نصارہ کی کہ مسلمان آپس میں اکٹھے نہ ہو سکیں، ورنہ اس وقت 57-58 جب باقاعدہ اسلامی پاورز ہوں، طاقتیں ہوں، تو پھر دنیا میں ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی قدر نہیں کی، اسلام کی قدر نہیں کی۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسلام کی قدر کو پہچانیں۔ ہمیں جس طرح ایک تشت میں، ایک تھال میں رکھ کے چیز دی جاتی ہے، ہمیں مذہب اس طرح ملا ہے، ایک تھال میں رکھ کے ہمیں مل گیا ہے۔ ہم نے آنکھ کھولی، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، کان میں اذان کی آواز آئی تو پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی وزن نہیں اٹھانا پڑا، تگ و دو نہیں کرنی پڑی، ہمیں بالکل فری میں اسلام مل گیا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، کیونکہ جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے، جو چیز کوشش سے حاصل کی جاتی ہے، انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو چیز فری کی ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ جو مفت کا مال ہوتا ہے، اس کی پھر انسان کے پاس قدر نہیں ہوتی۔ اسی حوالے سے مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنی شریف میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے جو ہمارے عنوان کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، تو اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ بیٹے کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوتے تھے باپ اس کو فراہم کر دیتا تھا۔ بیٹے نے کہا مجھے آج 100 روپے کی ضرورت ہے، باپ نے عطا کر دی۔ اس نے کہا مجھے آج 1000 چاہیے، میں دوستوں کے ساتھ جاؤں گا، تو اس نے عطا کر دیے۔ پھر اس کا طریقہ یہ تھا کہ مرغے، بٹیر، روسٹ، یہ وہ سارا سلسلہ ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ چل کے۔ قدر نہیں تھی نا، باپ کا مال تھا، اس کی اپنی محنت تو کوئی تھی نہیں، ملتے تھے جا کے عیاشی پہ، اللو تللو پہ اڑا دیے، دوستوں کے ساتھ جا کے خرچ کر دیے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ شخص بیمار ہو گیا، اور کچھ دیر بعد اس کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کنویں اپنے گھروں کے اندر بنا لیا کرتے تھے، جس سے پانی نکالا کرتے تھے ڈول کے ساتھ ساتھ۔
تو کنویں کے قریب اس نے چارپائی ڈال لی اور بیٹے سے کہا بیٹا جتنی دیر میں کماتا رہا، جتنی دیر میں محنت کر سکتا تھا، جتنی دیر میری چھاتی میں زور تھا میں نے کیا، آپ کو بھی دیا، پوری فیملی کو بھی چلایا، اب مجھ میں سکت نہیں ہے، اب مجھے دوائی کی ضرورت ہے، آپ ایسا کرو مجھے 2.5 دینار چاہیے، آپ لے کے آؤ تاکہ میں اپنی دوائی خریدوں، میرے پاس اس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے ابا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جا کے دوستوں سے لے کے آتا ہوں، درجنوں دوست ہیں میرے۔ گیا، ایک دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے 2.5 روپے چاہیے۔ دوست نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم یار دوست ہیں، اکٹھے کھیلتے رہے، اکٹھے کھاتے پیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں لے۔ تو باپ نے وہ 2.5 دینار پکڑے اور اس کنویں میں ڈال دیے۔ بیٹے نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، اس کو کیا ہے، دوائی لے یا کنویں میں ڈالے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ اگلے دن پھر باپ نے کہا کہ مجھے 2.5 دینار چاہیے، دوائی لینی ہے۔ پھر اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے دوست کے پاس گیا، پھر وہ ایک دوست سے کہنے لگا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یار دوست ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے رہے، لے جاؤ۔ دوسرے دوست سے بھی لے آیا، اپنے باپ کو پکڑا ہے، اس نے وہ بھی اس کنویں میں ہی ڈال دیے۔ اس کو کچھ اثر نہ ہوا، اس نے کہا مجھے کیا ہے، کنویں میں ڈالیں یا دوائی خریدیں، مجھ سے مانگے تو میں نے دے دیے۔ آخر کار کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا، 6-7 دن 8 دن تو دوست اس کو پیسے دیتے رہے۔ پھر دوستوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب ان کے پاس رہا کچھ نہیں، اب دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب دوستی کا مطلب ہے کہ اب ہم نے ان کو قرض ہی دینا ہے، اب دوستی کا صرف یہی مطلب رہ گئی ہے۔ اب کھڑکیاں بند ہونے لگیں، دروازے بند ہونے لگے، کسی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو وہ اندر سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ وہ گھر پہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان چیزوں کو ہم نوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو گھر آیا، باپ سے کہا کہ ابا جی آج پیسے نہیں ملے۔ تو باپ نے کہا بیٹا مزدوری کر لو، مجھے تو پیسے چاہیے، 2.5 دینار چاہیے۔ اب وہ اپنے شہر میں تو مزدوری کرنے سے رہا، کیونکہ اگر اپنے شہر میں ہی مزدوری کرتا ہے تو پھر سارے دوست یار یہی کہیں گے کہ ابھی تک تو بڑا عیاش تھا، بڑی عیش کرتا رہا، اب کیا ہوا کہ تو مزدوری کرنے پہ آ گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ اپنے شہر میں اب میں مزدوری کروں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے شہر گیا مزدوری کرنے کے لیے، پورا دن مزدوری کی، 2.5 دینار حاصل کیے اور وہ لے کے پھر آیا باپ کے پاس، باپ کو دیے۔ جس وقت باپ کو دیا اور باپ نے وہ کنویں میں پھینکے نا، اب بیٹا چیخ پڑا، اس نے کہا ابا جی کیا ہو گیا آپ کو، بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سٹیا بھی گئے ہیں، میں نے سارا دن محنت کی ہے اور محنت کے ساتھ میں 2.5 دینار لے کے آیا ہوں، آپ کو دیے ہیں اور آپ نے کنویں میں ڈال دیے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کوئی پہلی بار تو آپ نے نہیں دیے، پہلے بھی لے کے آتے تھے، مجھے دیتے تھے تو میں کنویں میں پھینک دیتا تھا، تو کبھی بولا نہیں، آج کیوں بولا ہے؟ کہنے لگا ابا جی مجھے آج اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ میری محنت کی کمائی تھی، سارا دن میں نے مزدوری کی ہے اور مزدوری کرنے کے بعد لے آیا ہوں، اس لیے آج جب آپ نے کنویں میں ڈالے ہیں تو مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بس یہی آپ کو سبق سکھانا تھا، یہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جس چیز پہ محنت لگتی ہے، جس چیز پہ طاقت لگتی ہے، انسان کا خون پسینہ لگتا ہے، تو اس چیز کی انسان کو قدر ہوتی ہے، اور جس چیز پہ انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، کچھ محنت نہیں لگتی، تو پھر انسان کہتا ہے چھوڑیں کیا ہے اس کا، کوئی حساب میں پھر کسی خاطر میں نہیں لاتا پھر انسان اس چیز کو۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے ایک انسان کا، لیکن ہمیں اس میں بہت سارا سبق دیا گیا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی وعید پوشیدہ ہے۔ ہم اسلام کی قدر کو پہچانیں، ہمیں یہ فری میں ملا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اسلام کی اگر قدر پوچھنی ہے تو پھر جو ہے حضرت بلال سے پوچھیں کہ اسلام کی قدر کیا ہے۔ جس وقت وہ کلمہ پڑھتے تھے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ اسلام کی اگر قدر پہچاننی ہے تو حضرت عمار یاسر سے پوچھیں، اسلام کی اگر قدر پوچھنی ہے تو پھر حضرت سمیہ سے پوچھیں جن کو بھرے چوک میں تیر اور نیزے مار کے شہید کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ اسلام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں کہ اسلام پہ کتنا خون پسینہ لگا، اسلام کے لیے کتنی کوشش کی گئی، اسلام کے لیے کتنی محنت کی گئی۔
حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، انتہائی عام کردار ہے اسلام میں ان کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب بھی یہ حاضر ہوتے تو حضرت فاروق اعظم ان کو کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ دو ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں وہ جب بھی آتی تو حضرت فاروق اعظم کھڑے بھی ہوتے تھے اور ان کے بعض اوقات دست بوسی بھی کیا کرتے تھے، ہاتھ بھی چوم لیا کرتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بھی بٹھاتے تھے۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ جب بھی حضرت فاروق اعظم سے ملتے تو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے، بعض اوقات ہاتھ چوم لیتے۔ ایک دن حضرت بلال کے ہاتھ چومے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے، تو حضرت بلال نے کہا کہ میں حبشی غلام ہوں، آپ اس طرح نہ کیا کریں، آپ کی ایک عزت ہے، ایک وقار ہے آپ کا، آپ عزت ہیں اسلام کی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں کی نظروں میں تو آپ غلام ہوں گے لیکن میرے آپ آقا لگتے ہیں، میرے آپ سردار لگتے ہیں، اس لیے کہ میں نے خود حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کی عزت کیا کرتے تھے، آقا کریم آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور ایک حضرت عقبہ ہیں، جب بھی حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے۔ ایک دن باریک سا کرتا پہنا ہوا تھا، تیز ہوا چلی، بدن سے کرتا اڑا، دیکھا تو پیٹھ کے اوپر برس کے نشان تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عقبہ کیا ہوا، تمہاری پیٹھ پہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا پوچھتے ہیں ان نشانوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے کلمہ پڑھا، میں نے اسلام قبول کیا اور پھر میں کعبے سے باہر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اور اس کو اس چیز کا علم تھا کہ میں نے اندر کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور علیہ السلام کے دین کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو ابو جہل مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بے دین ہو گئے ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں بے دین نہیں ہو گیا بلکہ میں اب دیندار ہو گیا ہوں، کیونکہ جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ بے دین نہیں ہو جاتا، وہ دیندار ہو جاتا ہے۔ اب میں دیندار ہو گیا ہوں، پہلے بے دین تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تجھے پتہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے یہاں لوگوں کے ساتھ، اور آپ تو ایک غریب آدمی ہو، آپ کو تو کوئی چھڑانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں، میں جانتا ہوں اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام کی حقانیت کو میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ بہتر یہی ہوگا تمہارے لیے کہ تم کلمہ چھوڑ دو اور واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پہ لوٹ آؤ۔ اس نے کہا کہ اب یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پہ نہیں لوٹ سکتا، اب جو کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی پلاننگ تھی، ایک حویلی کے اندر انہوں نے کوئلے گرم کیے تھے اور بھاری بھرکم پتھر جمع کیے ہوئے تھے، مجھے پکڑ کے لے گئے۔ پہلے سے ان کا منصوبہ تھا کہ اگر یہ نہ مانا تو پھر اس کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے جسم سے کرتا اتارا گیا، مجھے کوئلوں کے اوپر پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا، تو میرے پھر سینے کے اوپر جو ہے بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے، تو وہ کوئلے میرے جسم کے اندر جب پیوست ہوئے تو میرے جسم کی چربی پگھلی اور اس کے ساتھ وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی چیز کے نشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ نیچے کوئلے تھے، آپ کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، کوئلے آپ کی پشت کے اندر پیوست ہو گئے اور اوپر پتھر رکھے گئے اور وہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی سے ٹھنڈے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ادھر ان ظالموں نے عذاب دینے کا ارادہ کیا ہے، ادھر رب ذوالجلال نے جنت کا منظر میرے سامنے کر دیا ہے۔ پھر اس تکلیف کو میں نے محسوس نہیں کیا اور پھر مجھے پتہ نہیں چلا۔ حضرت بلال سے بھی کسی نے کہا تھا کہ اے بلال، آپ کو ریت کے اوپر جب لٹا دیا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں، آپ درد اور کرب محسوس نہیں کرتے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت وہ ظلم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں
تو سامنے دیدار الہی ہو جاتا ہے۔ پھر میں اپنے رب کے دیدار میں مستغرق اس قدر ہوتا ہوں کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اسلام کی قدر اگر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں جن کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، جن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کو اذیتیں دی گئیں، جن کو تکلیفیں دی گئیں، اور اسلام کا کلمہ پڑھنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس اگر قدر نہیں ہے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، ہمیں اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ اسلام کی قدر کو پہچانیں۔ اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ مسلمان پستی کے اس مقام تک پہنچ جائیں کہ پھر ان کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہی نہ ہو۔ جس طرح آج دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا ہی کچھ تو خون ہو رہا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے دین کی قدر نہ کی اور آج ہم نے اس کو نہ سمجھا تو پھر وہ دن دور نہیں، بہت پستی کی طرف مسلمان قوم چلی جائے گی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی قدر کو پہچانیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوق شہادت مسلمان کا شعار ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کے اندر شوق شہادت پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے، آج کے جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے کہ ہم شوق شہادت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ چیز بھی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ جہاد کرنا ہے تو زبانی تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لے لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے واٹر کولر پہ نصب گلاس کے ساتھ بھی زنجیریں لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ بھی رسیاں باندھی ہوئی ہیں، اور دعوے ہم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ شوق شہادت ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چمکتے ستارے حضور علیہ السلام کے گرد جھرمٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر کافر سے ہمیں لڑنا پڑے، کافر کا مقابلہ تم کس طرح کرو گے؟ تو صحابہ کرام میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر ہمیں کسی کافر سے لڑنا پڑ جائے تو آپ کا ایک صحابی 1000 کافر پہ بھاری ہے۔ کتنے صحابی؟ ایک صحابی 1000 کافر پہ بھاری ہے۔ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہوگا اور 1000 کافر کو دوڑا لے گا، وہ آگے دوڑ پڑیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہوگا، ہمارے پاس تلواریں ہوگی، ہمارے پاس تیر کمان ہوں گے، نیزے بھالے ہوں گے، زیریں ہوں گی، نہ، آپ کا ایک صحابی تنے تنہا 1000 کافر کو دوڑا لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے ایمان کے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک کافر 1000 مسلمان کو آگے دوڑا رہا ہوگا، 1000 مسلمان آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، ایک کافر ان پہ بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ دن بھی آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت پہ وہ وقت بھی آئے گا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، ہماری قلت ہوگی، کافر تعداد میں زیادہ ہوں گے اور مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسی بات بھی نہیں، بلکہ کثرت مسلمانوں کی ہوگی، اور اس وقت دنیا میں بسنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، کیا ان کے پاس آلات حرب و ضرب نہیں ہوں گے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، وہ غریب ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، آلات حرب و ضرب بھی ہوں گے، اور غریب بھی نہیں ہوں گے، مالدار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایک کافر 1000 مسلمان پہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ پیشن گوئی فرمائی حضور علیہ السلام نے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک کافر 1000 مسلمان کو کیوں آگے لگا لے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ ان کے اندر سے شوق شہادت ختم ہو جائے گا۔ شہادت کا ایک جو جذبہ مسلمان کو ودیت کیا گیا ہے وہ ان کے اندر سے اٹھ جائے گا۔ ظاہر ہے جس وقت انسان کو
دنیا سے پیار ہو جائے تو پھر شہادت کا جذبہ تو انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے نا۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے ایک انسان کوٹھی بنا لیتا ہے، پھر اس کا جہاد کرنے کو دل نہیں چاہے گا نا۔ ایک انسان لاکھوں کروڑوں کی گاڑی پہ گھومتا ہے، پھر وہ یہ ساری آرام اور آسائش چھوڑنے کے لیے اس کا دل تو نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا سے دل لگا لیں گے، مال و دولت بھی ہوگا، اسلحہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا ان کے پاس اگر نہیں ہوگا تو شوق شہادت نہیں ہوگا، مرنے کے لیے دل نہیں چاہے گا ان کا، شہادت کے لیے جذبہ جو ہے ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چند سال قبل کا واقعہ ہے جو انتہائی پاکستان کی شرمناک تاریخ کا وہ واقعہ ہے، یہ ریمنڈ ڈیوس کا۔ لاہور میں نہاتے درجنوں لوگوں کو اس نے، بے گناہ لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور ایک کافر تھا، مسلمانوں کے ملک میں آ کے کئی مسلمانوں کو اس نے بے گناہ مار بھی دیا، اور پھر جس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں اس کو ہر طرح کی آسائش دی گئی، آرام دیا گیا، اور ساری سہولیات اس کو جیل میں فراہم کی گئیں۔ جیل کے اندر اس نے شاہانہ زندگی گزاری ہے۔ وہ جب یہاں سے چھوٹ کے گیا ہے تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے، بعد میں اس کا ایک کالم روزنامہ جنگ میں میری نظر سے گزرا ہے، تو وہ بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے منہ پہ کیا تماچا لگایا۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں جیل کے اندر تھا تو ہر قسم کی آسائش مجھے دی گئی، اور جیلر آ کے کہتا تھا کہ صاحب اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ کو جیل کے اندر وہ پہنچا دی جائے گی، صرف یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو پھر میرے لیے امریکہ کے ایک ویزا بھیج دیجئے گا۔ اس وقت ان چیزوں پہ جو ہے ایک ہرس، ایک لالچ ہمارے اندر اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ اسلام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، دین کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا، اس لیے کہ یہ ہمیں مفت میں مل گیا ہے۔ شوق شہادت ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی ہماری ذلت، پستی اور زبوں عالی کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان عروج پا سکتے ہیں، اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں جس وقت ان کے اندر اسلام کی قدر آ جائے گی، شوق شہادت ان کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب تک قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو پھر مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب یہ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے ذلت اور پستی اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، قرآن کے چند صفحے، چند صحیفے، چند ورقے حضور کے ہاتھ میں تھے، اور حضور نے ہاتھ کو یوں لہرایا اور قرآن کے صفحے صحابہ کرام کے سامنے کیے اور فرمایا کہ او میرے صحابہ، جھنجھوڑ کے کہا حضور علیہ السلام نے۔ صحابہ کرام چوکنا ہو گئے، یا رسول اللہ ارشاد کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھتے ہو میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب تک اس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھو گے تو پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، جب اس سے اپنا تعلق ختم کر لو گے تو پھر دنیا میں ذلت، رسوائی اور پستی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ظاہر ہے یہ بات صحابہ کرام کے لیے تو نہیں تھی، صحابہ کرام کی تو ساری زندگیاں قرآن سے وابستگی کے ساتھ گزر گئی ہیں، یہ اشارہ ہماری طرف ہی تھا حضور علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ جب اس کے ساتھ تم تعلق چھوڑ دو گے، اور آج یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کو ہم چومتے تو ہیں اور قرآن کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا ہے، کئی لوگوں نے قرآن نہیں کھولا ہوگا، رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا اور قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ اور صرف پڑھنا نہیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ انسان کی زندگی پہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ کے لیے آیا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدیں یا کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جائیں تو جب وہ آپ خرید کے لاتے ہیں تو اس کے اندر ایک بک موجود ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا، پورے ڈایاگرام بنا کے انہوں نے سمجھایا ہوتا ہے کہ اس کو یوز کرنے کا، استعمال کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے
تو اس نے چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، معاملات کیسے رکھنے ہیں، اس کے لیے اس کو بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے، اور وہ کتاب قرآن ہے، جس میں زندگی کے سارے ضابطے اس کو دے دیے گئے، اور اس کو سارا طریقہ زندگی گزارنے کا بتا دیا گیا۔ تو جب تک ہم اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، تو ہم اس وقت تک عزت نہیں پا سکتے۔ عزت اگر حاصل کرنی ہے تو قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا دامن وابستہ کرنا ہوگا۔ آج ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ جس وقت کوئی شخص نئی دکان ڈالتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ چند لوگ بلائے گا، یا کسی مسجد سے مدرسے سے چند لڑکے بلائے گا اور کہے گا کہ تھوڑا سا قرآن پڑھ دو، نئی دکان ڈالی ہے تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ یہ دیکھتے ہیں نا آپ اپنی زندگی میں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ افتتاح کرے گا اللہ کے کلام سے۔ اب اس نے اللہ کے کلام سے افتتاح تو کیا اپنی دکان کا، قرآن سے اس نے افتتاح تو کیا، لیکن آگے دکانداری قرآن کے مطابق کرنی ہے، اس چیز پہ غور نہیں کیا اس نے۔ قرآن سے اس نے افتتاح تو کیا، لیکن اس کو قرآن یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ یہ جو دکانداری تو نے آگے کرنی ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہی کرنی ہے۔ دکانداری وہ قرآن کے مطابق نہیں کرے گا، اس میں پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا، بےایمانی بھی کرے گا، جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا، ہیرا پھیری بھی کرے گا، جتنا اس سے بن پڑے گا وہ کرتا رہے گا، لیکن اس نے آغاز اللہ کے کلام سے کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں، بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے برکت سمجھ لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام، کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے، یہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک تو دین کا اخروی فائدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی موجود ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، ایک تو اخروی فائدہ ہے کہ کل ہمیں یہ وضو قیامت کے دن نجات دے گا، اور جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں، پانی جتنے حصے پہ ڈالتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ حصے چمک رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہمارا اخروی فائدہ ہے۔ دوسرا، سائنسی تحقیقات کے مطابق وضو کے ذریعے سے انسان کئی جسمانی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کی کچھ حکمتیں بھی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی کوئی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ ہم مسواک کرتے ہیں وضو کے اندر، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ہر کام میں، دین کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کا دینی فائدہ اور اخروی فائدہ تو ہے ہی، اس کا دنیاوی فائدہ بھی موجود ہے، جسمانی فائدہ بھی موجود ہے۔ تو یہی سوال کیا گیا آپ سے کہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، اس کی حکمت بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے، حضور علیہ السلام کسی کام کا حکم ارشاد فرما دیں، تو پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ حکمتیں نہیں پوچھا کرتے، وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے، پھر ان کو ضرورت نہیں رہتی کہ وہ حکمتیں معلوم کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو جو چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے، جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا نام لے کے جو رزق کھا رہا ہے، کیا یہ رزق کمایا بھی میرے احکام کے مطابق تھا؟ تو نے یہ کمایا بھی حلال طریقے سے تھا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ یہ رزق حلال طریقے سے کمانا ہے، آج تو یہ رزق کھانے سے پہلے میرا نام بول رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کیا یہ کمایا بھی میرے طریقے کے مطابق تھا؟ آج نیا مکان بنائے انسان تو وہ قرآن سے اس کا افتتاح کرانا پسند کرتا ہے، لیکن مکان پہ جو قیمت اس نے لگائی ہے، جو پیسے اس نے لگائے ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق تھے جو اس نے کمائے ہیں، جو اس نے حاصل کیے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے، پھر اس سے اپنا مکان تیار کرتا ہے، اور وہ ہوتے حلال کے پیسے ہیں، تو وہ مکان جب تعمیر ہو جاتا ہے تو اس کے بسنے سے پہلے اللہ کے فرشتے آ کر اس مکان کی زیارت کیا کرتے ہیں، اگر وہ حلال کی کمائی سے تیار کیا گیا ہو تو قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم دکان پہ کے افتتاح پہ اس کو پڑھ لیں اور مکان کے افتتاح پہ ہم پڑھ لیں اور آگے اس کو سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہیں تقسیم کرتے، نہیں خیرات کرتے۔ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور اس وقت تک تمہاری نیکی نہیں ہے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے۔ یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ آج ہم اپنی پیاری چیز، قرآن کے اس اصول پہ ہمارا عمل ہے، ہم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہم کیا دیتے ہیں؟ مجھے بھی اپنا گریبان جھانکنا چاہیے، اور آپ کو بھی اپنا گریبان جھانکنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم کیا دیتے ہیں۔ اپنی پیاری سے پیاری چیز دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ بلکہ میں شاید پہلے بھی پچھلے سال بھی غالباً آپ کے سامنے یہ بات میں نے عرض کی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اب عید آ رہی ہے نا، تو لوگ جاتے ہیں نئے نوٹ نکلواتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، نئے نوٹ لیتے ہیں نا لوگ جب عید کے دن آتے ہیں۔ تو بول تو لیں، آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ناراض ہوئے آپ مجھ سے، یا شاید آپ نے کبھی لیے نہیں ہوں۔ نئے نوٹ لینے کے لیے جاتے ہیں لوگ، کس لیے جاتے ہیں؟ جا کے مسجد میں دیں گے یا اللہ کے نام پہ دیں گے؟ اس لیے نئے نوٹ نکلواتے ہیں۔ مسجد میں گلے کے اندر یا جب چندہ کیا جاتا ہے تو پرانے سے پرانا نوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 3-4 دن پہلے ادھر بھی مسجد میں وہ دیکھ رہے تھے، پیسے چیک کر رہے تھے، تو اس میں 100 کا نوٹ مجھے دکھا رہے تھے، کہتے ہیں قاری صاحب دیکھیں یہ اب چلنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو اب استعمال کیا جائے، یعنی اب اگر نہیں چلا وہ تو غلے میں ڈال دیا، مسجد کے غلے میں۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ اپنی پیاری چیز جب تک اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، اگر 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں دینے ہیں تو کم از کم انسان کو نئے دینے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن سے اگر ہم اپنا تعلق وابستہ کریں گے تو اس وقت ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر قرآن کو ہم صرف اس لیے پڑھیں گے کہ اب کسی شخص کی جان نہیں نکل رہی تو اس کے اوپر سورۃ یاسین شریف پڑھ لو تاکہ اس کی جان نکل جائے اور اس کی روح قبض کی جائے، قرآن صرف اس لیے نازل ہوا کہ مردوں کے اوپر یہ پڑھا جائے؟ نہیں، ہماری پوری زندگی کی قرآن جو ہے عکاسی کر رہا ہے اور پوری زندگی گزارنے کی ہمیں ایک تعلیم دے رہا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق وابستہ کرنا پڑے گا، یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جھوم جانے والی حدیث ہے، مومن جھوم اٹھتے ہیں یہ حدیث پاک سن کے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین پہ لٹک رہا ہے، تو جس نے اس سرے کو پکڑ لیا گویا کہ وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ ایسے نہیں آیا، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان لے کے آئے اور شعبہ ہے زندگی کے ہر عمل میں، ہر کام میں ہماری قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اس سے اپنا تعلق ہمیں وابستہ کرنا چاہیے اور ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان کمزور تو نہیں پڑ گیا، کہیں ہمارا ایمان پست تو نہیں ہو رہا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اگر ان پہ ہم غور کر لیں تو امت مسلمہ پھر ایک بار کھڑی ہو سکتی ہے، اور جو چیز حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرما دیں وہ چیز مسلمان کے لیے حقیقی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ وہ دان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایمان اگر کامل ہے تو پھر جو ہے مسلمان کا ہر کام میں اس کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کا لشکر لے کے گئے کسی علاقے پہ، ان کو حملہ کرنے کا حکم دیا گیا، فتح کرنا تھا وہ علاقہ۔ جس وقت پہنچے تو وہاں پہ جو غیر مسلم تھے ان میں بدھ مت بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی آتش پرست بھی تھے، کئی لوگ تھے وہاں پہ۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے بستیوں کے باہر سے قلعہ تعمیر کر دیا جاتا تھا، دیوار، اور لوگ اس کے اندر رہا کرتے تھے، اور پھر اس کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اونچی اونچی فصیلیں اور دیواریں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان جو ہے حملہ آور ہونے والے ہیں۔ ان کو پہلے معلوم تھا اس چیز کا، پورے 1 مہینے کا یا اس سے بھی زیادہ کا راشن انہوں نے لیا، قلعے کے اندر چلے گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ تو اب مسلمان قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ وہ باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔
اور انہوں نے پورے 1 مہینے کا راشن لیا ہوا ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب کچھ تو آپ نے انتظار کیا، 1-2 دن تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اب یہ نکلنے والے نہیں، اب قلعے کو ہم کیسے جو ہے اس کے اندر جائیں، اب دیواریں بھی بہت اونچی اونچی ہیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اب یہ دیوار ہمیں گرانی پڑے گی، دیواریں بھی بہت مضبوط ہوا کرتی ہیں، پتھروں سے تیار کی گئی دیواریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے حضور کے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعت، آپ جو ہے اس دیوار کے ارد گرد ایک انسانوں کی دیوار بناؤ۔ دیوار کے ارد گرد، قلعے کے ارد گرد صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب ہم اس دیوار کو گرانے کا ارادہ کریں گے، ہم دھکا لگائیں گے تو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے اس کو دھکا لگانا ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام نے کیا۔ اب لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی، جس وقت انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور پھر جو ہے دیوار کو انہوں نے دھکا لگانا شروع کیا تو دیوار نے ہلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قلعے کی دیوار گری، وہ لوگ بھاگے، باہر کو نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی جو ہے طاقتور اور موٹی دیوار قلعے کی آپ نے گرا دی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے اسلام کا آدھا کلمہ پڑھا ہے، اگر اسلام کا پورا کلمہ ہم نے پڑھا ہوتا تو یہ دیوار جو ہے تمہیں نیست و نابود کر دیتی۔ یہ جذبے کی بات ہے، جس وقت یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، ایمان کا ہم جائزہ لیتے رہیں، کہیں ایمان کمزور تو نہیں پڑ گیا۔ اگر ایمان قوی ہے، طاقتور ہے، تو پھر بھاری دیوار بھی انسان کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، انسان پھر اس کو بھی جو ہے کراس کر جاتا ہے، اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں ہماری کامیابی کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے مذہب کی، اسلام کی قدر کو پہچانیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے اندر شوق شہادت پیدا کریں، قرآن سے اپنا تعلق وابستہ کریں، اور اپنے ایمان کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں یہ کمزور تو نہیں پڑ گیا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم جو ہے اپنے اندر دوبارہ سے لے آئیں گے اپنی زندگیوں میں، تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ وہی عزت اور وہی عروج عطا فرمائے گا جو ہمارے آباء و اجداد کو ملا تھا۔ اور اگر یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے کے نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے ہم ذلت اور پستی کے اس حد تک چلے جائیں گے کہ واپسی بھی پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، عید کی نماز کے حوالے سے ہے۔ پہلے تو صدقہ فطر کا، صدقہ فطر اس دفعہ جو مقرر کیا